بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حقیقت علم یوٹیوب چینل سے آپ کا میزبان سید زبیر شاہ بخاری حاضر خدمت۔ سامعین، آج میں جس اندوہناک اور کربناک واقعہ پہ تبصرہ کرنے جا رہا ہوں اور عالمی ضمیر کو جگانے کی ناکام کوشش کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں، ابھی کل کی خبر ہے کہ جمعۃ الوداع پہ پوری دنیا میں، پوری کائنات میں، پورے عالم اسلام میں مسلمان اپنے رب کے یہاں رمضان المبارک کا روزہ اور قیام اللیل اور جمعہ اور جمعۃ الوداع کی عبادتوں میں مصروف تھے۔ سارے مسلمان اللہ رب العزت کے یہاں دعائیں اور دعاؤں کے علاوہ اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی بخشش اور گناہوں کی معافی مانگ رہے تھے۔ اور اسی طرح اسرائیل میں مسجد اقصیٰ کے اندر، مسجد اقصیٰ میں بھی مسلمان جمعۃ الوداع کی نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کی عبادت کر رہے تھے، نوافل پڑھ رہے تھے، نماز میں مصروف تھے۔ سارا دن جمعۃ الوداع عبادت کا دن تھا، قرآن خوانی کا دن تھا، اللہ کے یہاں تسبیح و تحمید اور دعاؤں کا دن تھا۔ اور اسی ضمن میں وہ مسلمان مسجد اقصیٰ جو ہمارا قبلہ اول ہے، وہاں اللہ کی عبادت میں مصروف تھے۔ جائے کہ یہ لوگ، جیسے پوری دنیا کا رنگ بدل رہا ہے، پوری دنیا کا نظام بدل رہا ہے، پورے دنیا کے حالات اور واقعات نے کروٹ لی ہے۔ آپ دیکھیے کہ کل وہ ملک جو مسلمانوں پہ مظالم توڑ رہا تھا، وہ ملک جو کشمیر اور ہندوستان کے مسلمانوں پہ ظلم و زیادتی کا بازار گرم کر رکھا تھا، عبادت کرنے پہ پابندیاں تھیں، نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، اذانوں کی اجازت نہیں تھی، لیکن حالات نے ایسی کروٹ لی، ایسا حالات نے اپنے آپ کو چینج کیا اس کرونا وائرس کی وجہ سے، کہ جب ہندوستان کی پوری قوم تباہی و بربادی کا شکار ہونے لگی، موت کا رقص ہونے لگا، موت ہر بندے کی دہلیز، یہاں تک کہ کوئی ایسا گھر نہیں جہاں لاشیں نہ پڑی ہوں، تو وہی لوگ جو کل مسجدیں بند کر رہے تھے، وہی لوگ جو اذانوں کا گلا دبا رہے تھے، وہی لوگ جو کل نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دے رہے تھے، تو آج حالات نے ایسی کروٹ لی، ایسا رنگ بدلا کہ اسی ہندوستان کے فوجیوں نے اور سپاہیوں نے وہاں کی مساجد کو کھولنا، مساجد کو دھونا، مساجد کو صاف کرنا شروع کر دیا، اور مسلمانوں سے اپیل کی ہاتھ باندھ کے کہ خدا کے لیے آئیے اپنی مساجد میں تراویح پڑھ لیجئے، جمعہ پڑھ لیجئے، عبادت کر لیجئے، اور اپنے رب کے یہاں اس ہندوستانی قوم کے لیے، ہم پہ جو یہ قہر ٹوٹ رہا ہے، اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہے، اس کے لیے دعا کیجئے۔ تو ان حالات کے پیش نظر جائے کہ اسرائیل اور اسرائیلی گماشتے وہ مسجد اقصیٰ کے ان نمازیوں سے منت کرتے، دعاؤں کے لیے کہتے کہ اللہ رب العزت پوری عالم کائنات کو، عالم انسانیت کو اس وبا، اس تکلیف، اس کرب، اس مصیبت سے بچا لے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ انہوں نے کیا کیا کہ وہ جمعۃ الوداع میں بے گناہ معصوم اور مظلوم نمازی جو اللہ کی عبادت میں مصروف تھے، یہ تل ابیب کے نمائندے اور اسرائیل کے غنڈے اور یہودیوں کے ایجنٹ، انہوں نے ان نمازیوں پہ فائرنگ کی، ان نمازیوں کو شہید کیا، اللہ کی عبادت پہ مصروف روزے کے ساتھ لوگوں کو زخمی کیا۔ میں پوچھتا ہوں کہ عالم اسلام اور عالم کائنات کا ضمیر کہاں ہے؟ آج میرا سوال ہے، جو یورپ کے مستشرقین ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں، میں امریکہ اور برطانیہ اور جاپان اور کینیڈا کے وزرائے اعظم اور ارباب اقتدار سے پوچھتا ہوں، میں UN اور اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل والوں سے پوچھتا ہوں، اور میرا سوال ہے عالم اسلام کے ان ملکوں اور ان سٹیٹوں اور ان ریاستوں کے لیے میں یہ سوال چھوڑے جا رہا ہوں کہ انہوں نے کل کس منہ سے اسرائیل کو تسلیم کیا تھا؟ کیا جو آپ نے، اب آپ کو شرم آئی ہے؟ آپ ندامت سے، آپ کی نظریں جھکی ہیں، ندامت سے، آپ کی شرم سے آپ کا چہرہ مزمحل ہوا ہے؟ کوئی آپ کے اندر کوئی تکلیف اور مصیبت، پریشانی آئی ہے؟ آپ نے سوچا ہے
کہ آپ نے کس طرح اپنے ذاتی مقاصد کے لیے چند ٹکوں کے خاطر، اپنے ملک کے حالات اور ملک کے واقعات کی خاطر، چند ٹکوں کی خاطر آپ نے اس اسرائیل کو منظور کیا جس اسرائیل نے ہمیشہ عالم اسلام کے ساتھ زیادتی کی، جس اسرائیل نے اپنے نبی کے ساتھ زیادتی کی۔ یہ صرف آج یہ اسرائیلی قوم، میں اگر کبھی آپ کو ان کے متعلق بتاؤں تو ہمارا قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ زیادتی کی، انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ زیادتی کی، اپنے نبیوں کے ساتھ یہ ظلم کرتے رہے، انہیں قتل کرتے رہے، ان کی اونٹنیوں کو ذبح کرتے رہے، مارتے رہے جو ناقۃ اللہ تھی، اور اللہ کے نبیوں کے ساتھ یہ لوگ زیادتیاں کرتے رہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ آج ان ظالموں کو تسلیم کرنے والے مسلمان، ان ظالموں اور ڈکٹیٹروں اور مسلم دشمن لوگوں کو تسلیم کرنے والے وہ کہاں ہیں؟ کل پاکستان کو بھی مجبور کیا جا رہا تھا، کل سعودی عرب کو بھی مجبور کیا جا رہا تھا، اور اس بات پہ پریشر ڈالا جا رہا تھا کہ آپ اسرائیل کو منظور کر لیں اور تسلیم کر لیں۔ لیکن کیا ان کی دشمنی نے، ان کی مسلم دشمنی نے، ان کی اسلام دشمنی نے، ان کی اس ظلم اور بربریت نے اس بات کو واضح نہیں کر دیا کہ اس کو تسلیم کرنا غلط تھا؟ آج بھی میں آخر میں تمام عالم کائنات، عالم اسلام اور تمام انسانی برادری سے میں اپیل کرتا ہوں، اگر میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، میں اپیل کرتا ہوں کہ تمہیں تمہارے نبیوں کا واسطہ، تمہارے بڑوں کا واسطہ، تمہارے انسانی حقوق کے پرچم کا واسطہ اسرائیل کو لگام ڈالیں، ورنہ عالم اسلام اگر متحد ہو گئے تو اسرائیل ایک لقمہ بھی نہیں بنے گا۔ مسلمانوں کو کبھی فرانس میں، کبھی اسرائیل میں تم زیادتی کرتے ہو، تم ان کے حقوق دباتے ہو، ان کو مارتے ہو، ان کے ساتھ تشدد کرتے ہو، لیکن عالم اسلام اور امت مسلمہ کسی وقت بھی کروٹ لے سکتی ہے، کسی وقت بھی تمہیں بتا سکتی ہے، یہ پوری قوت کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ تمہارا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو آئیے میں آخر میں پھر تمام عالم اسلام اور تمام مسلم دنیا سے اپیل کروں گا کہ راست اقدام کریں اور اسرائیل کو بتا دیں کہ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے ساتھ یہ ظلم اور یہ زیادتی اور عبادت کرتے ہوئے لوگوں پہ یہ تشدد یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ شکریہ۔